اور دوسرے وہاں کے عالمی ساتھیوں کو السلام علیکم۔ خوشی ہوتی ہے جب انسان اہل دلوں میں بیٹھتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں جس سے خوش ہوتا ہوں اس کو اللہ والوں کو نزدیک کر چکا ہوں۔ تو آج ہمارا بجنے میں آ کر بیٹھنا اللہ کی نزدیک قبول ہوا، آئینے میں اللہ قبول فرماتا رہے۔ بہت ساری باتیں جو ہم پیچھے راؤنڈ میں کر دیا ہے، کچھ باتیں ہیں جو کرنا رہ گئی۔ اکثر یہ دیکھا گیا کہ لوگ ذاکرین سردار شاہ صاحب کی تعلیمات تو عوام الناس پر بیان کرتے ہیں، لیکن جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو تعلیم کس نے بتائی، آپ نے فیض کہاں سے حاصل کیا، تو وہ بجائے اپنے مرشد کا نام لینے کے، بجائے اپنی تنظیم کا نام لینے کے، وہ دوسرے بزرگان دین کا نام لیتے ہیں، ان کی نسبت جان کر دیتے ہیں۔ اب میں آپ کو اس عمل پہ ایک مثال دوں کہ آپ کتنے بھی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میں فرداً آپ لوگوں سے یہ پوچھوں کہ آپ کون کس قوم سے ہے اور کیا کردار ہے اس قوم کا، تو ہر شخص یہاں پہ کوئی کہے گا میں راجا ہوں، کوئی کہے گا مغل ہوں، کوئی کہے گا سید ہے، کوئی رانا ہے، کوئی ڈوگر ہے، کوئی کس قوم سے کوئی شیخ ہے، اور اپنے اپنے قوم کے کردار بتائے گا، اس قوم کے محرکات بتائے گا۔ ایک اگر کوئی خاموش رہے گا تو وہ کون؟ جس کی کوئی قوم نہیں ہوگی، جو بے ذات کا ہوگا وہ خاموش رہے گا۔ یہ ہے ظاہر۔ اسی طرح باطن ہے، باطن کے سلسلے بھی اسی طرح ہے۔ جو سلسلے والے ہوتے ہیں وہ اپنے سلسلے کو بیان کرتے ہیں، اپنے سلسلے کے طریقہ کار کو بیان کرتے ہیں، اپنے سلسلے کی تعلیمات کو بیان کرتے ہیں، اپنے مرشد کے معجزات کو بیان کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی خاموش رہتا ہے تو وہ کون ہے؟ جس طرح سے بے ذات ظاہر میں مسلی، اسی طرح سے جو مرشد کی تعلیمات کو بیان کرے لیکن مرشد کی نسبت بیان کرنے سے قاصر ہو جائے، وہ باطنی مسلی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو متعارف کروایا۔ آقا دورم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوبوں کو متعارف کروایا، پھر پنچن صحابہ کرام کی ذات نے آقا دورم کی موجود امت میں کاملین کو متعارف کروایا۔ کسی نے چھپایا نہیں، کسی کو مشکل وقت ملا، کسی کو آسان وقت ملا۔ کوئی 12 سال رکوع میں رہا امام ہوتے ہوئے، کوئی مجدد ہوتے ہوئے مسند نشین رہا۔ ہر شخص کو اللہ رب العزت کی ذات نے متعارف کروایا۔ جب اللہ اپنے بھیجے ہوئے بزرگان دین کو متعارف کروا رہا ہے تو ہم بھی تو اسی کی بنائی ہوئی کن سے ایک مخلوق ہیں۔
ہم اپنے بزرگان دین کی عظمت کو کیوں چھپاتے ہیں؟ چھپائے گا وہ جو غلط ہوگا، چھپائے گا وہ جو گناہ گار ہوگا، چھپائے گا وہ جو بے عملہ ہوگا۔ ہم حق پر ہیں، ہمارا مرشد حق پر ہے، ہماری تعلیمات حق پر ہے، ہمارے سارے معجزات حق پر ہیں، تو پھر خوف کس چیز کا؟ خوف اندر۔ ایک مثال کو پیران پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور غوث پاک، آپ کو جب اعلان ہوا آپ کا، ندائی آپ کے اوپر کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ نے آپ کو اب وصیت میں قبول فرمایا، آئے اور اپنی تائید کو دے دیا۔ جب یہ اعلان آپ تک پہنچا تو حضور غوث پاک اپنے حجرے میں اٹھے اور چپلیں اتارنے لگے۔ ایک چپل اتاری، جب دوسری چپل اتارنے لگے تو چپل اتارنے میں کتنا ٹائم لگتا ہوگا؟ 1 سیکنڈ، مجھ جیسے آلسی کو 2 سیکنڈ۔ اس چھوٹے سے لمحے کے دوران شیطان آیا، کہنے لگا اے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے آپ کو اتنا اونچا مرتبہ عطا کر دیا ہے کہ آپ چپلوں سمیت عرش پر چلے جائیں، آپ چپلوں سمیت عرش پر چلے جائیں۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے مجھے شک تھا، اب مجھے یقین ہوا کہ یہ کلام الہی ہی تھا۔ کیوں؟ کیونکہ تو نے اس تھوڑے سے پیریڈ میں بھی انتشار سے باز نہ آیا، تو سوچی بھٹکانے آ گیا۔ سوچیں، وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ چپل اتارنے کے معاملے میں شیطان نے ان کو بھٹکانے کی کوشش کی۔ آج کی ہماری زندگی 24 گھنٹے گزرتی ہے، ہمیں شیطان 24 گھنٹے میں کتنی بار بھٹکا دیتا ہوگا، کتنی بار ہمیں ہماری منزل سے ہٹاتا ہوگا، ہماری تعلیمات میں کتنی دفعہ اس نے خرابشار پیدا کرنے کی کوشش کی ہوگی، کبھی عقیدے کے ذریعے، کبھی ناقص ایمان کے ذریعے، کبھی خود ساختہ تعلیم کے ذریعے، کتنی بار اس نے ہمیں نقصان پہنچایا ہوگا۔ کہا جاتا ہے مومن ایک ہی بل سے 2 دفعہ بل کسا جاتا ہے، اور پھر مومن کا ایک جگہ رکنا بھی حرام ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کہ ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، دل میں اللہ کا نور پیدا کرنے کی بات کرتے ہیں، جسم پورے میں اللہ کا نور صلاحیت کر جانے کا عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن بار بار ایک ہی دل سے ڈسے جا رہے ہیں، ایک ہی مقام پر رک کر ہزاروں مقاموں کے دعوے کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ سرکار صاحب روحانی سفر میں لکھتے ہیں کہ ہمیں جب ہم لال باغ میں گئے تو ہمارے استاد حضرت عثمان گولندی رحمۃ اللہ علیہ المعروف لال شہباز خالد، انہوں نے ہمیں کہا کہ اب آپ یہاں بیٹھ کر آپ کی چلہ گاہ، یعنی کہ لال باغ میں جو چلہ گاہ ہے، اس چلہ گاہ میں آج تک صرف 3 ہستیوں نے چلہ کیا، ایک حضرت لال شہباز قلندر، دوسرے حضرت شاہ عبداللطیف بٹائی رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے حضرت سیدنا ریاض احمد روشنی مدثر اللہ۔ آپ تینوں ہستی کے علاوہ کسی کو بھی وہاں چلہ کرنے کی ہمت نہ ہوئی اور نہ ہی اجازت ہوئی۔ تو قلندر پاک کے آپ کے استاد تھے، روحانی استاد، آپ نے کہا کہ ریاض احمد روشنی، اب آپ میری ہی چلہ گاہ پر بیٹھ کے اللہ کا ذکر شروع کریں، ایک ٹک کے ساتھ اللہ، دوسری ٹک کے ساتھ اللہ 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 اللہ۔ سرکار صاحب فرماتے ہیں کہ میں ان ضربوں میں مشغول تھا، اتنے میں شیطان استاد کا روپ لے کر میرے سامنے آیا
اور کہنے لگا ریاض ابھی ذکر بند کرو اور تلاوت قرآن شروع کرو. میں نے اپنے سرکار سے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے تجربے کی روشنی میں دیکھا کہ اگر کیونکہ روحانی اور شیطانی معاملات بزرگان کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ چلتے ہیں جب وہ اس عمل کے اندر موجود ہوتے ہیں. تو آپ نے کہا فرمایا کہ میں نے سوچا کہ اگر یہ شیطان ہوتا جو اس استاد کے روپ میں آئے، اگر یہ شیطان ہوتا تو مجھے کہتا جاؤ دھمال کرو، ذکر چھوڑو دھمال کرو، جاؤ سلفی یا چرس پیو یا مستانی کے اجرے میں جا کے بھنگ پیو یا لوگوں سے زراعت مانگو یا جاؤ بازاروں میں گھومو، جو تنگ دست لوگ ہیں یا کم ایمان لوگ ہیں ان کو بھٹکاؤ یا کسی دربار پر بیٹھ کے بھیک مانگو. تو یہ شیطان تو نہ ہوئے، شاید بزرگ ہی ہوں گے، استاد ہی ہوں گے. سرکار نے فرمایا کہ ہم نے ذکر چھوڑا، حساب سے باہر آئے، حساب سے باہر آنے کے بعد ہم نے تلاوت قرآن شروع کر دی. جیسے ہم تلاوت قرآن شروع ابھی کچھ آیات ہی پڑھی ہوں گی کہ اچانک حضرت لالا شہباز گنجر اپنے پورے آہو جلال کے ساتھ دوبارہ شامل ہو گئے. جب دوبارہ ظاہر ہوئے تو جب اصل آئے تو اصل کا رنگ بھی آیا، اصل نور بھی آیا. تو اس نے مجھے جتایا کہ یہ اصل میں تمہارا استاد اب آیا. تو مجھے انہوں نے کہا کہ ریاض ہم تو تمہیں ذکر کا کہہ کے گئے تھے تو تلاوت قرآن کیوں شروع کی؟ ہم نے کہا کہ استاد آپ ہی تو آئے تھے. تو قلندر شہباز قلندر فرماتے ہیں کہ ارے ریاض پہلے ذکر سے اپنے اندر کو منور تو کر لو، اللہ کے ذکر سے اپنے اندر کو منور تو کر لو. جب یہ ذکر روم روم میں داخل ہو جائے گا، روم روم سے روحوں تک شامل ہو جائے گا، جب اندر روشن ہو جائے گا، اس کے بعد جب تم تلاوت قرآن کرو گے تو وہ تمہارے لیے ہدایت کا باعث بنے گی. ورنہ بھارتی فرقے بھی اسی قرآن کو پڑھ کے فرقوں میں منتشر ہوئے، ہدایت نہیں ہوئی اس لیے بھارتی فرقے بننا شروع ہو گئے. جب ہدایت ہوگی تو بھارت ایک ہو جائیں گے، تمہارا اندر روشن ہوگا تو وہ کلام تمہیں ہدایت کرے گا. پھر جب تم کسی کو ہدایت دو گے ہدایت زندہ ہو جاؤ گے. یعنی کہ کتنی چھوٹی سی باریکی سے شیطان ہمیں منتشر کرنے کی کوشش کرتا ہے. تذکرۃ الاولیاء میں ایک اور واقعہ لکھا ہوا کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، جمعے کی نماز تھی. ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، داخل ہونے کے بعد اس نے کہا بھاگو بھاگو، میں نے دیکھا یہ مسجد گرنے والی ہے، نکلو یہاں سے. کچھ لوگ اٹھے اور بھاگے کہ یار باہر سے بھاگتا ہوا آیا ہوا ہے. شیطان ہوتا تو ہمیں کہتا یہیں بیٹھا رہو، مر جاؤ گے اندر ہی. شیطان ہوتا ہمیں بھگاتا کہ بڑا اچھا آدمی، نیک آدمی ہے. کہتے ہم اس کے ساتھ باہر آئے، کچھ لوگ نہیں آئے، کچھ لوگ آ گئے. جو لوگ نہیں آئے انہوں نے دیکھا کچھ ٹائم کے بعد مسجد گری اور جو مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے اس میں مر گئے. جو بچ گئے کسی نے ہاتھ پکڑ لیا، کسی نے پیر پکڑ لیا، کسی نے چولا پکڑ لیا کہ بابا جی آپ نے ہمیں بچا دیا ہلاک ہونے سے. تو تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے، اردو لکھتے ہیں کہ شیطان وہاں ناچا، کرے بے وقوفو میں نے تو تمہیں شہید ہونے سے بچا لیا. ہلاک تم ہوئے، شہید تو وہ تھے جو مسجد کے اندر تھے، شہید تو وہ ہوئے جو مسجد کے اندر تھے. تم ہلاک ہو گئے کہ جو اس بات پہ نکلے میرے ساتھ، تو میں نے تمہیں منتشر کر دیا. یعنی کہ بظاہر دیکھنے میں عمل اچھا ہے، لیکن جب اسلام کی تعلیمات دیکھی جاتی ہیں اور پھر اسلام کی تعلیمات اولیاء کرام کی نظر سے دیکھی جاتی ہیں تو اصل متن سامنے آتا ہے، اصل چیز سامنے آتی ہے. جس طرح سے سورج گرہن کو دیکھنے کے لیے گوگل کا استعمال کیا جاتا ہے، کچھ بچے ایکس رے لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ چشموں کا استعمال کرتے ہیں، کچھ انٹرنیٹ کا، کمپیوٹر کا یا کیمروں کا استعمال کرتے ہیں چاند گرہن یا سورج گرہن کے نظارے کو دیکھنے کے لیے. اگر یہ چیزیں آپ کے پاس میسر نہ ہو
سورج کو نہیں دیکھ پاتے نا. آپ کو ذریعہ چاہیے ہوتا ہے، اصل دیکھنے کا، حقائق دیکھنے کا ایک وسیلہ چاہیے، تو یہ چیزیں وسیلہ بنتی ہیں. اسی طرح سے اللہ نے فرمایا کہ مجھ تک پہنچنے کا وسیلہ ڈھونڈو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ تک پہنچنے کا وسیلہ ڈھونڈو. تو یہ اولیاء کرام ہی تو وہ وسیلہ ہیں. یہ مختلف سلاسل جو ہیں یہ وسیلہ ہی تو ہیں. ان وسیلوں کے ذریعے تو ہم اللہ تک پہنچے، ورنہ تو صبح شام والے اللہ کو پکار رہے ہیں، فلسطین والے اللہ کو پکار رہے ہیں، کشمیر والے اللہ کو پکار رہے ہیں، یمن والے اللہ کو پکار رہے ہیں، برما والے اللہ کو پکار رہے ہیں. اللہ ان کی آواز کیوں نہیں سنتا؟ وسیلہ نہیں ہے. وسیلہ ڈھونڈو، وسیلہ ملے گا تو اس کے توسل سے تمہاری آواز اللہ تک پہنچے گی. پھر ایک لمحہ لگے گا. آج تو 20 سال ہو گئے تمہارے مسئلے حل نہیں ہو رہے، پھر ایک لمحہ لگے گا ایک وسیلہ پہنچنے کی بات ہے. کہتے نا کہ یار نیچے کے ریکارڈ ہماری بات نہیں سنتے. کوئی کہتا ہے کہ یار کسی ٹراؤٹ کو، کسی مخبر کو، کسی رساندار کو پکڑو، بھلے کچھ پیسے لگانے پڑے، لگا دینا، تمہارا پیغام پہنچا دے گا. جب تمہارا پیغام پہنچے گا تمہارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اسی طرح سے اولیاء کرام ہیں، یہ اللہ کے مخبر ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ایجنٹ ہیں. جب تمہارا پیغام اللہ تک نہ پہنچ رہا ہو تو ان ایجنٹوں سے کام لو، ان اللہ کی فوج والوں سے کام لو. یہ تمہارا پیغام ہو بہو وہاں پہنچا دیتے ہیں. اور صرف پیغام ہی نہیں پہنچاتے، کچھ مٹھائیاں بھی وہاں سے آتی ہیں. وہ مٹھائیاں کیا ہے؟ وہ تبرکات ہے، وہ برکت ہے آپ کے رزق میں، وہ رحمت ہے آپ کے گھر میں. ورنہ کیا ہے؟ دم دھوپ کرا رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. گھر میں پریشانیاں ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. بیوی بیمار ہے، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. بستانی کے شہر بستان سے جادوگر چلے گئے تھے. کیوں؟ کہ اب ہمارا یہاں جادو نہیں چلتا، ہر شخص تو اللہ کا ذکر کرتا ہے. یہاں پہ ظاہر کے ساتھ باطن کی بھی ترغیب دی جاتی ہے. ظاہر میں ٹھیک ہے ان کا، باطن میں ٹھیک ہے. یہ 5 فرائض بھی عمل کرتے ہیں اور باطنی فرائض بھی عمل کرتے ہیں. اب ہمارا ان پہ جادو نہیں چلتا. کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ جلوس کی محفلوں میں بھی آتے ہیں تو آپ کے گھروں میں اثرات ہیں، آپ لوگ لطائف بھی کرتے ہیں، آپ کی بیویاں بیمار ہیں، آپ لوگ انجمن کے کاموں میں حصہ بھی لیتے ہیں، آپ کے گھروں سے پریشانیاں نہیں جا رہی. کیا وجہ ہے؟ جب 22 دن بستانی کا شہر نور نور ہو گیا تو آپ کے گھر نور نور کیوں نہیں ہو رہے؟ اس کی وجہ آپ یہاں محفل کرتے ہیں اللہ کا ذکر، تو اللہ کی برکتیں بھی یہی ہیں. آپ اپنے گھروں میں اللہ کی محفل کریں، اللہ کی برکتیں بھی آپ کے گھروں میں آ جائیں گی. اپنے مہمان کو جہاں بلاؤ گے وہ وہی آئے گا. اللہ کو آستانوں میں یاد کرتے ہو تو اللہ آستانوں میں تمہیں ہدایت دیتا ہے. جب تم اپنے گھروں میں اللہ کو یاد کرو گے اللہ تمہیں تمہارے گھروں میں ہدایت دے گا. جب تمہارے بیوی بچے اولاد اللہ کو اپنے گھروں میں یاد کریں گے تو اللہ انہیں بھی ہدایت دے گا. پھر وہ بھی نور علی نور ہو جائیں گے. پھر انہیں دم دھوپ کی ضرورت نہیں پڑے گی، صرف اللہ 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 کی ضرورت. اس لیے خود کو، بیوی بچوں کو، ماں باپ کو اگر کچھ دینا ہے تو اللہ کی پہچان کو، اللہ کے ذکر کی رسائی کو. کہتے ہیں نا اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے. اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے. وہ کیسے؟ ایک اللہ ہے بے شک، اسی سے مانگو. جاؤ مانگ لو، جاؤ مانگ لو. تم اپنے نرم بستروں پہ اللہ سے ڈائریکٹ مانگنے کی کوشش کر رہے ہو، نہیں ہدایت مل رہی. برما میں لوگ آگ کے اوپر بیٹھ کے اللہ کو مانگ رہے ہیں، نہیں ہدایت مل رہی، نہیں مل رہا. کیوں؟ نسبت نہیں ہے. جس طرح سے کسی بچے کا باپ نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ حلالی نہیں ہے.
اسی طرح سے جس کا باطن میں کوئی سلسلہ نہ ہو، کوئی مرشد نہ ہو، وہ کون ہوا؟ شیطانی ہو۔ دل میں شیطان ہو اور پکار رب کی ہو پھر نہیں ہوگا۔ جس کے لیے سرکار فرماتے ہیں نا کہ کافر کی زبان اقرار نہیں کرتی، منافق کا دل تسلیم نہیں کرتا، اور فاسق کا جسم عمل نہیں کرتا۔ آپ اپنے آپ کا خود بیٹھ کے محاسبہ کریں کہ کون انفرادی طور پہ کس عمل کا مرتکب ہو رہا ہے۔ کہیں فاسقین میں تو نہیں جا رہے، کہیں منافقین میں تو نہیں جا رہے، کہیں کافرین میں تو نہیں جا رہے۔ ان چیزوں سے بچنے کے لیے اپنے ظاہر کا بھی ٹھیک کریں، باطن کا بھی ٹھیک کریں۔ پچھلے سال 11ویں شریف پر کچھ ٹائم پہلے کچھ دوستوں کے ساتھ شکار پہ جانا ہوا۔ اب شکار پہ جب ہم گئے تو جہاں سے پھڑ پھڑانے کی آواز آتی، شکاری کہتے ہیں سائیں ادھر ہی فائر کر دو۔ میں کہا کیوں؟ کہتے یہاں انسان نہیں کوئی پرندہ ہوگا، مر جائے گا، شکار ہو جائے گا۔ میں نے کہا جو 2 پروں والے ہیں اس کا شکار کراؤ۔ کہتے وہ تو آپ کی رینج میں نہیں آئے گا، اور اگر آ بھی گیا تو اپنے پروں کی بدولت وہ اپنا راستہ بدل کے اپنی منزل کو اڑ جائے گا۔ تو اچانک اس طرف اس وقت سرکار کا فرمان آیا کہ جو ظاہر ایک پر سے اڑتے ہیں، یعنی کہ ظاہری عمل اور باطنی عمل پرندے کے 2 پروں کی مانند ہیں۔ ہمیشہ پرواز 2 پروں سے ہوگی، ظاہری عمل سے اور باطنی عمل سے۔ ایک پر سے اڑنے کی کوشش کرو گے تو کسی شکاری کا شکار ہو جاؤ۔ تو اس لیے پھر پھڑائے نا، یا تو خاموشی سے بیٹھ جائے۔ اگر اڑنا ہے تو دونوں پروں کا استعمال کریں، بھلے پرواز تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، دونوں پروں سے ہو، ورنہ پھڑ پھڑائیں گے مجھ جیسا بھی شکاری شکار کر لیں۔ ایک یہ، دوسرا یہ کہ اکثریت ہماری امیر نہیں ہے، تھانہ کچہری سے واقف نہیں ہے، پولیس کو دیکھ کے خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ ایک مثال دے رہا ہوں کہ جب آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے اسلام کا پیغام دینا شروع کیا عرب میں، تو غریب کتنے تھے اور امیر کتنے تھے؟ وہاں پہ بھی تو مزدور لوگ ہی تھے نا، امیروں کی تعداد بہت کم تھی، اور جو تھے بھی وہ تاجر تھے جو دور دراز سے آئے ہوئے وہاں ڈیرا لگایا ہوا تھا۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کی عظمت کے لیے کن کو چنا؟ جو صاحب ایمان تھے، صاحب زر نہیں، صاحب ایمان کو اللہ نے اپنے محبوب کے لیے چنا۔ میں یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ ہم سوچتے ہیں کہ پیسے ہوں گے تو کام کریں گے تنظیم میں، پیسے ہوں گے تو ریلیاں نکال سکیں گے۔ ارے بابا جی، ذرا اولیاء کرام کی ہسٹری کو اٹھا کے دیکھو کہ جب وہ اپنے مرشد کے پرچار کے لیے نکلتے تو اس وقت ان کے پاس اونٹ گاڑیاں بھی نہیں ہوتی تھی، اور تھوڑا قریب آ جاؤ تو آپ لوگوں کے دادا پرداداؤں نے بھی عمرہ پیدل کیا ہوگا۔ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ایمان تھا، پہنچ گئے، منزل تک پہنچے۔ اسی طرح سے مرشد کی تنظیم کا کام، مرشد کی تعلیمات کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، ایمان کی ضرورت ہے۔ تمہارا ایمان کامل ہوگا، ہر رستہ آسان ہوگا۔ ایمان میں بدلیت نہیں ہوگی تو معاملات خراب ہو جائیں گے۔ پاکستان میں ایک علماء حق جن کا میں نے کل پرسوں بیان سنا،
کہا کہ جی میں آپ کو ایک ٹینشن فری حدیث سنا رہا ہوں. کہنے لگے کہ میں آپ کو ایک ٹینشن فری حدیث سنا رہا ہوں کہ جو شخص اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے سے رزق پہ راضی ہو گیا، روز محشر اللہ اس کے تھوڑے سے اعمال پہ راضی ہو جائے گا. یعنی کہ جو اللہ کے تھوڑے دیے ہوئے رزق پہ راضی ہوا، روز محشر اللہ اس کے تھوڑے سے ایمان پہ راضی ہو جائے گا، عمل پہ. یعنی کہ حصہ اللہ نے ڈالا شکرانے کا، کہ جو شکر ادا کرتا رہا ہم اس سے راضی ہو گئے. جو نا شکرا ہوا، جو اس کے رزق دیے ہوئے پہ نا شکر ادا کیا، جس نے تھوڑے سے عمل میں نا شکر ادا کیا، وہ رنگی درگاہ ہو جائے گا. تو اگر سرکار فرماتے ہیں کہ جان والا جان لگائے، مال والا مال لگائے، وقت والا وقت ہے. اگر آپ کے پاس زر نہیں ہے، رب کی بارگاہ میں دینے کے لیے سر تو ہے جو اس زر سے کہیں زیادہ قیمتی ہے. اگر سر بھی نہیں ہے، وقت تو ہے. اپنے کچھ ٹائم میں سے مہمان آ جائے تو ایک ایک دو دو گھنٹے بیٹھتے ہو نا، بجلی کا بل بھرنے کے لیے 15-20 منٹ لائن میں لگتے ہو نا، گیس کے اصول کے لیے ٹکٹوں کے لیے بھی ایک ایک دو دو گھنٹے کھڑے ہوتے ہو نا. اگر 24 گھنٹے میں سے 2 گھنٹے مرشد کی تعلیمات کو دے دو گے، تو اگر تم 24 گھنٹے میں سے 2 گھنٹے دے دو تو روزے محشر کا اللہ نے وعدہ کیسا لیا ہوا ہے؟ تمہارے 2 گھنٹے بخشش کے لیے کافی ہیں اگر ایمان کے ساتھ ہو. دنیا میں کہتے ہیں 3 چیزیں ضروری ہیں: ایمان، اتحاد اور یقین. ایمان، اتحاد اور یقین، یہ دنیا کے 3 لوازمات ہیں جو پورے ہوں تو کسی ادارے میں داخل ہوتا ہے. جب کوئی نسبت والا مل جائے، کسی سلسلے سے وابستہ ہو جائے، پھر 4 ہوتے ہیں: ایمان، اتحاد، یقین اور نسبت. پھر 4 چیزوں کا قائم میں رہنا ضروری ہو جاتا ہے. اس لیے جب تک ہم صرف کلمہ گو تھے، مسلمان تھے، اس وقت تک ہم پر نمازیں ہی فرض تھے، روزے ہی فرض تھے، زکوٰۃ ہی فرض تھی. لیکن جب ہم کسی سلسلے سے وابستہ ہو جاتے ہیں تو ہماری ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، ہمارے اوپر ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. ہمیں پھر ان فرائض کے ساتھ ساتھ مرشد کی دینی تعلیم پہ بھی عمل کرنا پڑتا ہے. اس کی آسان مثال ہے کہ ایک عام پاکستانی اور ایک پاکستانی فوجی، ایک عام پاکستانی اور ایک پاکستانی فوجی. عام آدمی پہ ذمہ داری صرف بیوی بچوں کی، اور فوجی پہ ذمہ داری بیوی بچوں کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کے باشندے اور اپنے ملک کی سرحد. اسی طرح سے جتنے بھی سیاست کے لوگ ہوتے ہیں، یہ تمام کے تمام اپنے مرشد کے طفیل، اپنے مرشد کے وسیلے اللہ کے فوجی ہوتے ہیں. ان پہ بھی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں کہ یہ خود بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی اللہ کے ذکر کی تبلیغ کرتے ہیں، خود بھی صالح ایمان رکھتے ہیں اور صالح ایمان کی تلقین کرتے ہیں. اپنے کردار سے، اپنے گفتار سے وہ لوگوں کو ایمان کی طرف، اسلام کی طرف، اسلام کا اصل چہرہ ہے اس کو متعارف کرواتے ہیں. تو ہم پر ذمہ داریاں زیادہ ہیں. اب ہم سارے فرنٹ لائن کے گئے فوجی نہیں ہیں، ہم سب نے کوئی جنگیں نہیں لڑنی ہیں. کسی کا کام پانی پلانا ہے، کسی کا کام لنگر کھلانا ہے، کسی کا کام اپنی حفاظت کرنا ہے، کسی کا کام اپنے دوستوں احبابوں کی حفاظت کرنا ہے، کسی کا کام تعلیم اور کتب پر عبور حاصل کرنا ہے اور تبلیغ پر جانا ہے. تو اللہ نے اپنی فوج میں شامل کیا، یہ اس کی مہربانی ہے. اور اللہ نے پھر ہمارے اور اپنے درمیان اولیاء کرام کو رکھا، تو اس کی بہت بڑی مہربانی اور کرپا کہ ہمیں اپنے
دین سے وابستہ رکھا. تو مقصد یہ بیان کرنے کا تعلیم سے جڑے رہے, ذکر سے جڑے رہے. صحابہ کرام فرماتے کہ جب ہم پریشان ہوتے تو کلمہ طیبہ کا ورد کرتے, اور جب غصہ آتا ہمیں ایک دوسرے پر تو ہم درود شریف کا ورد کرتے. آج ہم آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم پریشان ہوتے ہیں, فون اٹھاتے ہیں اور سائن جی پریشانی ہے, اور بابا جی پریشانی ہے, اور پاپے نو کر فون پا لیچے, اور پہلے اللہ کا ذکر دے کر, جب اللہ کا ذکر پریشانی ختم ہو جاوے پھر پاپے نو تنگ کریں نا. تو بابا نے بیٹا تیری حفاظت کرنا واسطے, تو پاپے نے تعلیم دے کہ یہ جمع کر, یہ نہیں کرے گا تو پاپے کو مزید مشکلات پائیں گا. جب بچے بیمار ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ یاد نہیں آتا, کوئی بڑا ہسپتال یاد آتا ہے. ہسپتال میں جاتے ہیں, جب ہسپتال والے کہتے ہیں جی اب تو اللہ ہی ہے, تو پھر پاپا یاد آتا ہے, پھر مسجدیں یاد آتی ہیں, پھر دربار یاد آتے ہیں, پھر بزرگان دین یاد آتے ہیں. پھر جب وہ بھی ساتھ آتے ہیں پھر کہتے ہیں یا اللہ اور تم کچھ کر, تو رحمت للعالمین ہے. تو رب بھی کہنا ہے کہ میں بھی تیرا رب ہوں. جب بچہ بیمار ہوا سی پہلے مینو یاد کرتا تو میں اپنی فوج کا کوئی بندہ تیرے والے بھیج چڑھتا, کوئی اپنی فوج کا کوئی ڈاکٹر تیرے والے بھیج چڑھتا, تیرے بچے کو کہتے بھی علاج کر سکتا. ہوں تو گیڑا کٹ پھر احساس ہونا. اس واسطے جب دل کے بچ اللہ جاری ہوئی ہے اور کیا ہوتا ہے, جب پریشانی آتی ہے تو دل سب تو پہلے اللہ شروع کرنی. پریشانی اس ذکر کے بنا ضائع ہو جاتی ہے. جب خوشی آتی ہے, اج اسی خوش ہوئیے, سارے گھر خوشی آئے گی, اسی دوستوں کو بلاؤ گے, آپ میرے گھر خوشی ہے, رب نو کرنے یاد پا دے. تو جب دل اللہ اللہ کر رہا ہوئے گا, پھر جب تھوڑے گھر خوشی آئے گی تو دل جھوم کے کرے گا اللہ اللہ اللہ. جب خوف آئے گا تو ملاؤ گے نمبر 15, موٹر پہ تو ہوگا 103 ملاؤ گے, یا کسی دوست کو فون کرو گے بھائی میں ڈر گیا, میں خوف آ رہا, یار میرا ایسا کر کوئی دیکھ کرا دے اور میرے نام کا صدقہ دے دے, یا کوئی پولیس سرکاری بھیج دے, میں بڑا خوف دینا. لیکن جب دل کے اللہ ہو رہی ہے تو جب خوف آئے گا تو اس خوف کے دل تھوڑے سامنے فوج بن کے کھڑا ہو جائے گا, تو کرے گا اللہ اللہ اللہ, اور پریشانی اور خوف سارا کچھ ظاہر ہو جائے گا. کیوں؟ شیطان کے ہوتے کلمہ طیبہ تلوار ہے. شیطان سے کلمہ طیبہ تلوار ہے. اگر تم شیطان نسدا تو تسی اس کو نسدے ہو. شیطان کلمے کو نسدا تو تسی کلمے کو نسل لگ گئے ہو. کہتے ہو کہ جی ذکر کرتے ہیں کاروبار نہیں ہوتا, اور جو کاروبار میں فریب کرتا ہے اللہ کرنے کا اس کو نقصان ہوگا. جو کاروبار میں دغا کرتا ہے اللہ کرنے کا اس کو نقصان ہوگا. جو امانت میں خیانت کرتا ہے اللہ کرنے کا اس کو نقصان ہوگا. فائدے میں کون ہوگا؟ جو امانت میں خیانت نہیں کرتا فائدہ اس کو ہے اللہ کرنے کا. جو رزق حلال رزق کو حرام نہیں حلال طریقے سے گھر میں داخل کرتا ہے اللہ کرنے کا فائدہ اس کو ہوگا. جو کاروبار میں جھوٹ نہیں بولتا, ناپ تول میں کمی بیشی نہیں کرتا, اللہ کرنے کا فائدہ اس کو ہوگا. ورنہ دنیا دارو اللہ تمہارے لیے نہیں, اللہ والوں کے لیے ہے. اور وہ اللہ والے کون؟ کہ جو ٹینشن تھوڑی حدیث سنا دی کہ جو اللہ کے تھوڑے سے دیے ہوئے رزق پہ راضی ہو گیا
اللہ اس کے تھوڑے کیے ہوئے اعمال پہ راضی ہو گیا. اس لیے اگر مرشد کے نام سے وابستہ ہو تو مرشد کی تعلیمات پہ عمل ہو، قانون کو ہاتھ میں نہ ہو. سرکار صاحب آپ سب لوگ، کچھ کے پاس گاڑیاں ہوں گی، کیا کسی کے پاس گاڑی کے کاغذ کے علاوہ ریڈیو کا لائسنس ہے؟ کسی کو بنوایا وزارت داخلہ سے کہ ہم اس فری ٹرانسمیشن کو، ریڈیو ٹرانسمیشن کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اپنی گاڑی میں، کہ اس ٹرانسمیشن میں حساس اداروں کی ٹرانسمیشن جو سن پائیں گے کسی وقت، کیا ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ کیا کسی کے پاس وزارت داخلہ کا وہ لیٹر ہے؟ سرکار شاہ صاحب کے پاس تھا. پوری ریلی گزر رہی ہے، اچانک ریلی کی گاڑیوں کو بریکیں لگتی ہیں. ارے پتہ کرو کیا ہوا؟ ارے گوشے صاحب پیچھے اشارے پہ رک گئے ہیں. ارے وہ تو ریلی کی صورت میں تھے، جا سکتے تھے، ان کے لیے اشارہ روک دیا گیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ مرشد فرماتے ہیں کہ جب اشارہ آئے اور بند ہو تو روک لیا کرو. آج تم قانون کی پاسداری کرو گے تو کل تمہارے بچے قانون کی پاسداری کریں گے. آج تم دعائیں دو گے، کل تمہارے بچے دعائیں دیں گے. ہمارا مرشد تو وہ تھا. اور آج ہم موقع نہیں مل رہا، اتوں کراس کر کے موقع نہیں ملے، انی کی جگہ ملے، بس میرا موٹر سائیکل سے ہینڈل نکل جائے تو میں دیکھو 5 منٹ میں ایک ذاکر کے ساتھ آیا کہ میری طرح موٹا تھا. میں کہا جی اسٹیشن میں یہاں کتنا ٹائم لگے گا؟ کہنا جی یہ تسی چلاؤ 15 منٹ، جی میں چلاوا تھا 3 منٹ. میں کہا جی کیوں، کی فرق ہے؟ کہنا جی تسی ہر موڑ تے رکنا ہے، تسی ہر چوک تے رکنا ہے، تسی ہر اشارے تے رکنا ہے. میں تے اب 16 کا پوتا ہاں، میں تے ہر اشارے تے نہ رکنا نہ ہر چوک تے رکنا، تسی بس گوڑے بچائے ہو. میں کہا بھائی رہن دے، میں اپنی جان بچا لوں. نہ پہنچنے سے دیر سے پہنچنا بہتر ہے. ہم ہر وہ کام کرنے لگے. 1980 سے لے کے 1990 تک حیدرآباد میں جو آپ کا مرکز تنظیم کا، وہاں پہ جب کسی گھر میں اللہ کے ذکر کی آواز آتی تھی تو نئے گھر پوچھتے تھے یہ کون ہے؟ وہ کہتے تھے اللہ والے ہیں. جس گھر میں محافل ہوا کرتی تھی نام کی، پوچھتے تھے یہ کون ہے؟ یہ اللہ والے ہیں. یار اس کا کریانہ اسٹور بہت اچھا کرتا ہے، یار یہ امانت میں خیانت نہیں کرتا، ناپ تول میں اونچ نیچ نہیں کرتا، یہ کون ہے؟ یہ اللہ والا ہے. یار یہ پولیس والا رشوت نہیں لیتا، یار حق کی بات کرتا ہے. یار کہاں سے ہے؟ یار اللہ والوں کے یہاں سے. یہ 1980 سے 1990 تک ہماری پہچان تھی. اب ہماری پہچان کیا ہے؟ میں کسی کی طرف اشارہ نہیں کروں گا. اب ہماری پہچان کیا ہے؟ کون ہے ہم؟ آج بھی اللہ والے ہیں، آج بھی اللہ ہی والے ہیں، لیکن رستے بدل گئے، اخلاقیات بدل گئی. پاکستان میں اگر کسی نے اسٹیج کے اوپر نعت خوانی کو فروغ دیا سندھ میں تو وہ انجمن سرفراز اسلام تھی، اور اس کا تمغہ عارف رحمن شہید انجمن اسلام کے دوسرے صدر کو جاتا ہے کہ ان کی وجہ سے سندھ میں اسٹیج کے اوپر نعت خوانی شروع کی گئی. اور بڑے پیمانے فصیح الدین سرورندی، آپ کے قاضی، جتنے بھی آج بڑے بڑے نعت خواں ہیں یہ انجمن سرفراز اسلام کے پلیٹ فارم سے ابھرے. تو مقصد بیان کرنے کا یہ ہم لوگوں کی پہچان تھی. 14 اگست پہ کسی مذہبی جماعت نے ریلی نکالی پاکستان کے حق میں، کبھی واحد انجمن سرفراز اسلام تھی. اولیاء کرام کے مزارات پر دھماکے کیے گئے، سب سے پہلے آواز کس نے بلند کی؟ انجمن سرفراز اسلام تھی. مظلوموں کے اوپر چاہے وہ کسی بھی جماعت سے ہو،
کسی بھی فرقے سے ہو، ان کے لیے پاکستان میں اگر آواز اٹھائی تو پہلے انجمن سرفراز اسلام سے، یہ انجمن اسلام کا وتیرہ ہے، یہ اللہ والے ہیں، یہ سرفروش ہیں، نہ ڈرتے ہیں نہ جھوٹتے ہیں۔ جو ڈر گیا اللہ والا نہیں، جو جھک گیا وہ اللہ والا نہیں۔ کیوں کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ کے ولی کو نہ کسی چیز کا خوف نہ کسی چیز کا ڈر۔ تو جب اللہ کے ولی کو نہیں ہے تو اللہ کے ولیوں کے امت کو ہوگا، اگر ہے تو اللہ والا نہیں۔ اپنا محاسبہ کریں، احتساب کریں۔ آپ کا نفس آپ کو بارہا بھٹکاتا ہوگا، جب کبھی نفس بھٹکانے لگے تو اللہ کا ورد شروع کرنا۔ جب جہاز بادلوں میں ڈولتا ہے نا تو جو غیر مسلم بھی ہو وہ مسلموں کے اچھے دیکھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمے پڑھنے لگتا ہے کہ شاید اس کے کلمے پڑھنے سے میں بچ جاؤں گا۔ ارے جب تمہیں بھی خوف ہو تو کلمہ حق گوئی کیا کرو، تم بھی بچ جایا کرو گے۔ تیسری ایک اور بات، کبھی کچھ مہینوں سے سوشل میڈیا پر بھی، ٹی وی پر بھی اور عام عوام کے منہ پر سیاسی ایک نعرہ چل رہا ہے کہ مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا۔ سیاست سے انجمن سرفراز اسلام کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ انجمن کے کارکنان سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں، یہ ان کا اپنا معاملہ ہے۔ انجمن سرفراز اسلام کے کارکنان مذہبی جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں، یہ ان کا اپنا معاملہ ہے۔ انجمن سرفراز اسلام انہیں پابند نہیں کرتی ٹوپیوں کی،